بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب الحدود میں، اور کتاب الحدود میں بھی پھر ہماری گفتگو زنا کے بارے میں۔ زنا کے ثابت ہونے کے دو طریقے تھے، پہلا طریقہ اقرار جو مختصر تھا، اور دوسرا طریقہ وہ یہ ہے کہ گواہوں کے ذریعے زنا ثابت ہوتی ہے۔ اب کورٹ میں جناب گواہ پہنچ گئے، چاروں کے چاروں نہیں تھے، کچھ نے گواہی شروع کر دی جبکہ دوسرے غائب تھے اور ان کے مکمل ہونے کا انہوں نے انتظار نہیں کیا، تو جنہوں نے گواہی شروع کی ہے ان کو حد و قذف جاری ہوگی، یعنی انہوں نے کیوں زنا کی نسبت دی۔ تو کوئی شخص کہے کہ جناب تھوڑا انتظار کر لیں، کہتے ہیں کہ اسلام میں حد کے تاخیر کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اس بارے میں جو ہے کیا ہے وہ ہم حدیث بھی پیش کریں گے۔ اب پھر ایک اور سوال ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ چاروں گواہ موجود ہوں، آیا ایک ساتھ آئیں یا ایک ساتھ آنا شرط نہیں ہے؟ ایک 8 بجے آیا، دوسرا 9 بجے آیا، گواہی کے وقت ایک ساتھ ہوں، کہتے ہیں ایک ساتھ آنا شرط نہیں ہے، گواہی کے وقت ان کا اکٹھا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر یہ گواہی تو دے رہے ہیں، لیکن گواہی دے رہے ہیں 2023 میں اور کہہ رہے ہیں کہ زنا ہوئی تھی 2022 میں، تو زنا کافی پہلے تھی، گواہی کافی بعد میں، کہتے کوئی حرج نہیں، اس طریقے سے زنا کا مقدم ہونا یہ گواہی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر 2 گواہ گواہی دیں کہ اس مرد نے زنا کی ہے، جبکہ 4 گواہی نہیں دے رہے اور وہ مرد بھی ان کی تصدیق کر رہا ہے کہ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو پھر کیا ان سے وہ حد قذف ساقط ہوگی؟ کہتے ہیں ساقط نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے اگر 4 نے گواہی دی اور یہ زانی کہتا ہے کہ نہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں، تو اس اقام بعضهم الشہادت، اگر بعض گواہوں نے گواہی پیش کر دی فی غیبت الباقی، جبکہ دوسرے شاہد غائب تھے ان کے گواہی دینے کے وقت، حدو، تو جنہوں نے گواہی دی ہے ان کو حد قذف یعنی 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ وَلَمْ يُرْتَقَبْ الْإِتْمَامُ، اور انتظار نہیں کیا جائے گا الاتمام، کہ بھائی گواہ پورے آ جائیں پھر دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں۔ لِأَنَّهُ، بھائی کیوں دوسروں کا انتظار نہیں کیا جائے گا؟ اس لیے کہ شان یہ ہے لا تأخیر فی حد، حد کے جاری کرنے میں کوئی لیٹ کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ وقد روی عن علی علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام سے روایت نقل کی گئی ہے فی ثلاثۃ، 3 گواہوں کے بارے میں، شہدو، جنہوں نے گواہی دی تھی، علی رجل بزنا، کہ فلاں مرد نے زنا کی تھی۔ فقال علی علیہ السلام این الرابع، تو حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا کہ چوتھا کہاں ہے؟ فقالو، تو ان لوگوں نے کہا الان یجیو، ابھی آ رہا ہے۔ تو حضرت علی نے کیا فرمایا؟ فقال حدوہم، تو امام نے فرمایا ان تینوں کو جو ہے کیا ہے حد قذف جاری کرو۔ کیوں؟ لیس فی الحدود نظر ساعت، بھائی حدود میں ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ہوتی، یہاں پر ساعت سے مراد 1 گھنٹہ نہیں ہے، یعنی کوئی جو ہے کیا ہے لیٹ کی گنجائش نہیں ہے۔ وَهَلْ يُشْتَرَطْ، کیا شرط ہے حضورہم فی مجلس الحکم، کہ یہ گواہ حاضر ہوں اس فیصلے والی قضاوت والی بیٹھک میں، ٹھیک ہے، ایک ہی دفعہ، قبل اجتماعہم علی الاقامہ، اس گواہی کے اکٹھا ہونے سے پہلے ایک دفعہ آنا ضروری ہے یا نہیں؟ گویا کہ ان کا 2 مرتبہ اجتماع ہوتا ہے، ایک مرتبہ گواہی کے وقت، دوسرا آنے کے وقت۔ قولان، اس میں 2 قول ہیں، اختار اولہما، ان 2 قول میں سے پہلے قول کو انتخاب کیا ہے، یعنی کہ ہاں ان کا اکٹھا آنا بھی ضروری ہے اور پھر گواہی بھی کے وقت بھی اکٹھا ہوں کتاب قواعد میں۔ وثانیہما فی التحریر، اور دوسرے قول کو یعنی گواہی دیتے وقت اکٹھا ہوں، آتے وقت اکٹھا ہونا ضروری نہیں ہے، اس کو علامہ نے انتخاب کیا ہے کتاب تحریر میں۔ وَهُوَ الْأَجْوَدُ،
کہتی یہ دوسرا قول جو ہے کیا ہے وہ بہتر ہے، لتحقق کی شہادت، اس لیے کہ شہادت تو متحقق ہو جائے گی، المتفقت، جس میں یہ سب کے سب جو ہے کیا ہے جناب متفق ہیں، سب کے سب اکٹھا ہیں، وہ عدم ظہور المنافی، اور کسی قسم کا کوئی منافی بھی نہیں ہے پہلی والی صورت میں، پہلے اکٹھا نہیں ہے لہذا یہ گواہی ٹھیک نہیں ہے، مع شک فی اشتراط الحضور دفعتاً، جبکہ ہم شک کرتے ہیں کیا شرط ہے کہ اکٹھا پہنچیں کورٹ میں، کہتے ہیں شک کی صورت میں ہم کہیں گے یہ شرط نہیں ہے، والنص لا يدل، جبکہ روایت بھی دلالت نہیں کرتی، اللہ ازید من اعتبار عدم تراخی شہادت، نص یہ کہتی ہے کہ گواہی دیتے وقت یہ ایک دوسرے سے لیٹ نہ ہو، یعنی گواہی کے وقت اکٹھا ہوں، لیکن کورٹ آتے وقت اکٹھا ہونے پر نص دلالت نہیں کرتی، وَيَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ، دونوں قول کی فرع بنتی ہے، پہلا قول یہ تھا کہ آئیں بھی ساتھ اور گواہی کے وقت بھی ساتھ ہوں، ما لو تلاحقوا، اگر وہ تلاحق رکھتے ہوں یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ملحق ہوتے گئے جبکہ ایک ساتھ نہیں آئے، واتصلت شہادتوں، جبکہ ان کی گواہی متصل ہے، یعنی ابھی پہلے کی گواہی ختم نہیں ہوئی دوسرا پہنچ گیا، دوسرے کی گواہی ختم نہیں ہوئی تیسرا پہنچ گیا، تیسرے کی گواہی ختم نہیں چوتھا پہنچ گیا، بحیث لم یحصل تاخیر، اس طریقے سے کہ ان کی گواہی میں کوئی لیٹ نہیں ہوئی، فعلی الاول، اگر ان کا ہم اجتماع شرط مانتے، یحدون ہونا بطریق اولا، تو یہاں پر ان کو بطریق اولا جو ہے کیا ہے وہ سزا ملے گی، بھائی کیوں بطریق اولا سزا ملے گی؟ اس لیے کہ ہم تو کہتے تھے کہ آئیں بھی ساتھ گواہی کے وقت بھی ساتھ ہوں تو بطریق اولا سزا ملے گی، والثانی، لیکن دوسرے قول کے مطابق جو کہہ رہا تھا کہ گواہی میں ساتھ ہوں، آنا ساتھ ضروری نہیں، یحتمل القبول و عدمہ، احتمال ہے کہ ان کی گواہی قبول کی جائے اور احتمال ہے کہ ان کی گواہی قبول نہ کی جائے، کیوں؟ نظراً، بھائی نظر کرتے الی فقد شرط الاجتماع، کہ بھائی اجتماع والی شرط مفقود ہے اقامت کے وقت دفعتاً ایک ساتھ ہونا چاہیے، تو نتیجے میں یہ ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، وانتفاء العلت، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو علت بیان کی گئی تھی اکٹھا ہونے کی وہ یہ تھا کہ حد میں جو ہے کیا ہے تاخیر کی گنجائش نہیں ہے، تو تاخیر تو ہوئی نہیں، الموجبت للاجتماع، وہ علت جو سبب بن رہی تھی اجتماع کا، وہی وہ علت کیا تھی؟ تاخیر و حد القاذف، کہ جو نسبت زنا دے رہا ہے اس کی حد میں دیر نہیں ہونی چاہیے، فإنہ بتحقیق تاخیر لم یتحقق ہونا، وہ یہاں پر متحقق نہیں ہوئی ہے، وحیث یحد شاہد اولا، اور کہتے ہیں جب حد جاری کی جائے گی شاہد پر پہلے، قبل حضور اصحابہ، یعنی پہلے شاہد کے بھی ساتھی نہیں پہنچے تھے، اما مطلقاً، یا تو مطلقاً اس پر حد جاری کی جائے گی، یعنی چاہے تراخی شہادت میں ہو، لیٹ ہو چاہے نہ ہو، لیکن چونکہ اجتماع نہیں تھا، او مع تراخی، یا اگر دوسری گواہی میں لیٹ ہو رہی ہے تو پہلے کو سزا دی جائے گی، فَإِنْ جَاءَ الْآخَرُونَ بَعْدَ ذَلِكَ، اگر دوسرے لوگ بھی آئے پہلے کے گواہی کے بعد، وَشَهِدُوا، اور انہوں نے گواہی بھی دی، حُدُّوا أَيْضًا، تو جیسے پہلے کو سزا ملی تھی قذف کی ایسے ان کو بھی سزا ملے گی، لِفَقْدِ شرط القبول، اس لیے کہ گواہی کے قبولیت والی شرط جو ہے کیا ہے وہ مفقود ہے، فی المتأخر، متأخر میں کا سابق، جیسے پہلے والے میں وہ شرط مفقود تھی، وہ اکٹھا ہونا تھا، ولا یکدہ تقادم الزنا، کہتے ہیں کوئی قباحت نہیں ہے کہ زنا پہلے ہو جائے، المشہود بہی، وہ زنا کے جس کی گواہی دی جا رہی ہے، بصحت شہادت، شہادت کے صحیح ہونے میں، یعنی شہادت بعد میں ہے زنا پہلے واقع ہوئی ہے، للاصل، اصل یہی ہے کہ بھائی یہ جو تقادم ہے یہ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا بلکہ گواہی صحیح ہے، صحت شہادت عادل، وما روی فی بعض الاخبار، اور کہتے ہیں کچھ چیز نقل کی گئی ہے احادیث میں، من انہو متی زاد عن 6 اشہر، بتحقیق جب زنا کو 6 مہینے گزر جائیں تو لا یسمع، گواہی قبول نہیں ہے، شاذون، فرماتے یہ روایت جو ہے کیا ہے شاذ ہے۔
ولا یسقط الحد، کہتے حد ساکت نہیں ہوگی، کون سی حد؟ زنا والی. ولی شہادت، اور شہادت بھی خراب نہیں ہوگی بتصدیق زانی اشہود، اگر زنا کار تصدیق کرتا ہے کس کی؟ گواہوں کی. ولا بتکذیبہم، یا اگر ان کو جھٹلاتا ہے تو بھی جو ہے کیا ہے اس حد پر اور شہادت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. اما تصدیق فظاہر، جب یہ تصدیق کرتا ہے کہ یہ سچ بولتے ہیں، پھر تو بھائی انہوں نے بھی کہا اس نے زنا کی، یہ بھی کہتے ہیں میں نے زنا کی، پھر تو اس کو سزا ملے گی. وَأَمَّا تکذیب، لیکن جب یہ جھٹلا رہا ہے تو اس صورت میں جو ہے کیا ہے جناب اس کی تکذیب بھی کوئی اثر نہیں کرے گی. کیوں؟ فَلِأَنَّ تکذیب المشہود علیہ، اس لیے کہ مشہود علیہ کا جھٹلانا شاہدوں کو، ٹھیک ہے، لو اثر، اگر یہ تکذیب اثر کرے، لازم تعطیل الاحکام، پھر تو لازم آتا ہے کہ احکام شریعت کی چھٹی ہو جائے. کیوں چھٹی ہو جائے؟ اس لیے کہ ہر مشہود علیہ اپنے گواہوں کو جھوٹا سمجھے گا یا جھوٹ کی نسبت دے دے گا. خوب، اب فرماتے ہیں کہ اگر زناکار کی شاہدی کورٹ میں پیش نہیں اور اس نے توبہ کر لی، وہ توبہ کیسے ہوتی ہے؟ بھائی یہ پچھتاتا ہے کہ آئندہ میں اس قسم کا کام نہیں کروں گا. وَالتَّوْبَةُ قَبْلَ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ عَلَى الزَّانِي، اگر زانی پر بینہ قائم نہیں ہوئی اس سے پہلے توبہ کر لے، تسقط الحد عنہ، یہ توبہ جو ہے وہ سزا ختم کر دے گی عنہ اس زانی سے، چاہے سزا وہ کوڑوں والی ہو یا وہ جو ہے کیا ہے ام رجمن، یا وہ جو ہے کیا ہے سنگسار والی ہو، علی المشہور، قول مشہور کے مطابق. کیوں؟ لاشتراک ہما، اس لیے کہ بھائی یہ دونوں مشترک ہیں، کوڑے ہوں وہ بھی اسلامی سزا ہے، سنگسار ہو وہ بھی اسلامی سزا ہے. فی المقتضی، مقتضی کا مطلب کیا ہے کہ بھائی یہ توبہ جو ہے کیا تقاضا کرتی ہے للاسقاط، کہ یہ سزا ساقط ہو جائے. لا اذا تاب بعدہا، لیکن اگر بینہ کے بعد وہ توبہ کرتا ہے تو وہ توبہ اس کی سزا کو ختم نہیں کر سکتی. فإنہ، بتحقیق یہ توبہ جو کہ بعد الگواہی ہے، لا یسقط، یہ ختم نہیں کرے گی حد کو، علی المشہور، قول مشہور کے مطابق. اور دوسری بات، للاصل، ہم استصحاب کو جاری کریں گے کہ گواہی کے ذریعے اس پر سزا ہو گئی، اب توبہ کے ذریعے وہ سزا ساقط ہوگی یا نہیں. استصحاب کہتا ہے جو ثابت ہو چکے وہ ابھی بھی ثابت ہے. وقیل، اور کہا گیا ہے، یتخیر الامام، امام کو اختیار ہے، فی العفو عنہ والاقامت، اس شخص کو معاف کر دے، والاقامت، یا اس کو سزا دے دے. ولو کانت توبۃ قبل الاقرار، اب بینہ والی بات ختم ہو گئی، اس کے اقرار کرنے سے پہلے اگر یہ توبہ کر لیتا ہے، فاولا بسکوت، پھر تو بطریق اولا جو ہے کیا ہے سزا ساقط ہو جائے گی، کیونکہ گواہوں والی سزا زیادہ مضبوط ہوتی ہے، اقرار والی مضبوط نہیں ہوتی ہے. وہ بعدہ، لیکن اگر اقرار کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے تو یہ تخیر الامام، امام علیہ السلام کو اختیار ہے فی اقامت ہی، کہ اس پر سزا جاری کرے یا اس پر سزا جاری نہ کرے. وہ سیاتی، اور ان قریب یہ حکم آئے گا کہ توبہ کی صورت میں کیا ہوگا. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.